بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم درس فارسی میں کتاب فارسی کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اسم ضمیر کی اقسام۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسم ضمیر کی 3 طرح کی تقسیمات پڑھیں گے۔ پہلی تقسیم کے اندر ہم ضمیر کے 2 قسم ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کے بارے میں جانیں گے۔ دوسری تقسیم میں پھر ضمیر متصل کے 2 قسم ضمیر مستتر اور ضمیر بارز کو ہم سمجھیں گے، اور تیسری تقسیم میں ضمیر متصل فاعلی، ضمیر متصل مفعولی اور ضمیر متصل اضافی کو ہم پڑھیں گے۔ بنیادی طور پر یہ ضمیر کے 2 قسم ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ پھر متصل کے ایک لحاظ سے 2 قسم بنتے ہیں، مستتر اور بارز، اور دوسرے لحاظ سے 3 قسم بن جاتے ہیں، متصل فاعلی، متصل مفعولی اور متصل اضافی۔ پہلی تقسیم ضمیر کے 2 قسم ہیں، نمبر 1 ضمیر متصل اور نمبر 2 ضمیر منفصل۔ ضمیر کی تعریف ہم پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو غائب، متکلم یا حاضر کے نام کی جگہ جو اسم بولا جاتا ہے، اس اسم کو اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ اس کے ابتداءً 2 قسم ہیں، نمبر 1 ضمیر متصل اور نمبر 2 ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل کی تعریف کی ہے کہ ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جو کسی اور کلمہ کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے، علیحدہ نہ پڑھی جائے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسا کہ آمدم، آمدم میں میم، یہ آمدم۔ اب یہ جو میم ہے یہ ضمیر متصل ہے، کیونکہ یہ آمدم اس کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھی جا رہی ہے، اس کے بغیر یہ نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح مثال لے لیں، آمدند کے اندر آمدی، آمدید اور آمدم وہ پیچھے آ گیا، اور آمدے۔ یہ آمدند نون دال، یہ یا اور یہ یا دال اور یہ میم اور یہ یا میم، یہ ساری ضمیریں متصل ہیں، کیونکہ یہ الگ نہیں پڑھی جاتی بلکہ یہ دوسرے کلمے یعنی آمد کے ساتھ ملا کر ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح کتابش، یہ بھی ضمیر متصل ہے، کیونکہ یہ شین کتاب اس کلمہ کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے، علیحدہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو یہ ضمیر کا پہلا قسم آ گیا ضمیر متصل، وہ ضمیر کے جو کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے، علیحدہ نہ پڑھی جائے، ایسی ضمیر کو ضمیر متصل کہتے ہیں، جیسے آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم۔ ان کے اندر نون دال، یا دال، میم اور یا میم، یہ ضمیر متصل ہے۔ اسی طرح کتابش کے اندر شین، یہ بھی ضمیر متصل ہے۔ دوسرا قسم ہے ضمیر کا ضمیر منفصل۔ ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے جو خود علیحدہ پڑھی جائے، کسی اور کلمہ کے ساتھ ملا کر نہ پڑھی جائے، خود علیحدہ پڑھی جائے، ضرورت نہ ہو۔ اس کی مثال ہے جیسے او وغیرہ۔ یہ بھی ضمیریں جو ہیں ضمیر منفصل ہے۔ ضمیر متصل بھی 6 ضمیریں ہیں، یہ ضمیر منفصل بھی 6 ضمیریں ہیں۔ یہ 6 ضمیریں ہیں ضمیر منفصل پوری فارسی کے اندر، یہ ہیں او، نمبر 2 ایشان، یا اس کو آنہا بھی پڑھا جاتا ہے یہاں، یہ 2 ضمیریں۔ تیسری ضمیر ہے تو، شما، من اور ما۔ یہ 6 ضمیریں ہیں، یہ 6 ضمیریں ضمیر منفصل ہیں پوری فارسی کے اندر، یہ 6 ضمیریں یہ منفصل ہیں، او، ایشان یا آنہا، تو، شما، من اور ما۔ یہ واحد غائب کی ہے، ایشان یا آنہا یہ جمع غائب کی ہے، تو واحد حاضر کی ضمیر، شما جمع حاضر کی ضمیر، من واحد متکلم کی، اور ما یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ ضمیر منفصل بیان کرنے کے بعد آگے مصنف بیان کرتے ہیں کہ ضمیر متصل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ضمیر مستتر اور نمبر 2 ضمیر بارز۔ مستتر کا معنی ہے پوشیدہ اور بارز کا معنی ہے ظاہر۔ تو یہ ضمیر مستتر اور بارز یہ ضمیر متصل کی قسمیں ہیں۔
ضمیر مستتر کی تعریف کی ہے کہ ضمیر مستتر وہ ضمیر ہے جو ظاہر نہ ہو اور نہ ہی لفظوں میں پڑھی جائے، جس طرح کہ آمد، آمد کے اندر اس کا معنی ہے وہ آیا، یہ جو ہم نے جس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ ضمیر ہے جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ آمد، آمد یہ فعل ہے، اس کا معنی ہے وہ آیا۔ اب وہ آیا، یہ وہ جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے وہ اس کے اندر آمد کے اندر ضمیر ہے اور وہ مستتر ہے یعنی کہ پوشیدہ ہے۔ دوسری قسم ہے ضمیر متصل کی ضمیر بارز۔ ضمیر بارز وہ ضمیر ہے جو ظاہر ہو اور لفظوں میں پڑھی جائے، جیسا کہ اس کی مثال ہے ابھی ہم نے پڑھی آمدند، آمدی، آمدید اور آمدم اور آمدیم۔ یہ نون دال یہ ضمیر بارز ہے، آمدی میں یا یہ ضمیر بارز ہے، آمدید کے اندر یہ یا، آمدم کے اندر میم اور آمدیم کے اندر یہ یا میم، یہ ضمیر بارز ہیں، یہ ظاہر ہیں اور لفظوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ ایسی ضمیر کو ضمیر بارز کہا جاتا ہے جو ظاہر ہو اور لفظوں کے اندر پڑھنے کے اندر تلفظ کے اندر جو ضمیر آئے۔ آگے مصنف بیان کرتے ہیں کہ خیال رہے کہ ہر فعل کے صیغہ واحد غائب میں اور فعل امر اور فعل نہی کے صیغہ واحد حاضر میں بھی ضمیر متصل فاعلی مستتر ہوتی ہے۔ یعنی یہ بتایا کہ ضمیر مستتر کہاں ہوتی ہے۔ پوری فارسی کے اندر صرف 3 صیغوں کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس کو یاد کر لیں۔ صرف 3 جگہ ضمیر مستتر ہوتی، اس کے علاوہ کہیں بھی ضمیر مستتر نہیں ہوتی فارسی میں، بلکہ ضمیر ظاہر ہوتی ہے۔ وہ 3 صیغے کون سے ہیں؟ وہ 3 صیغے یہ ہیں، نمبر 1 سب سے پہلے صیغہ واحد غائب کا صیغہ، کہ کسی بھی فعل کا واحد غائب کا صیغہ ہو، ماضی کا ہو، پھر ماضی مطلق ہے، ماضی قریب ہے، ماضی بعید، استمراری، احتمالی، تمنائی، پھر معروف ہے، مجہول ہے، منفی ہے، مثبت ہے، اسی طرح مضارع ہے، حال ہے، مستقبل ہے، امر ہے، نہی ہے۔ تو ہر فعل کے صیغہ واحد غائب کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ نمبر 2 واحد حاضر، واحد حاضر یہ واحد حاضر یہ صیغہ ہے، یہ صرف فعل امر کا صیغہ اور فعل نہی کا صیغہ، واحد امر کے صیغہ واحد حاضر کے اندر اور نہی کے صیغہ واحد حاضر کے اندر۔ تو یہ صرف 2 صیغے ہیں، 3 نہیں بلکہ یہ صرف 2 صیغے ہیں۔ نمبر 1 تمام افعال کا واحد غائب کا صیغہ، اور نمبر 2 امر اور نہی کا واحد حاضر کا صیغہ، امر اور نہی کا، اس کے علاوہ باقی افعال کا نہیں۔ باقی افعال کے اندر واحد حاضر کے اندر ضمیر بارز ہوتے، جس طرح کہ آمدی کے اندر ہم نے پڑھا ہے، آئی کے اندر، گوئی کے اندر وہ یا بارز ہوتی ہے۔ تو یہ 2 صیغے ہیں پوری فارسی کے اندر کہ جن کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ نمبر 1 یہ واحد غائب کا صیغہ، تمام افعال کا یہ صیغہ، تمام افعال کے واحد غائب کے صیغے کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ نمبر 2 واحد حاضر، یہ واحد حاضر امر اور نہی کا، امر اور نہی کے واحد حاضر کے صیغہ کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام صیغوں کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے۔ تیسری تقسیم مصنف کر رہے ہیں، یہ بھی ضمیر کی قسم ہے، یہ بھی بنیادی طور پر ضمیر متصل کے ہی 2 اقسام ہیں۔ یہ ضمیر متصل کے 3 قسم ہیں، ضمیر متصل فاعلی، ضمیر متصل مفعولی اور ضمیر متصل اضافی۔ ضمیر متصل فاعلی کی تعریف کی کہ ضمیر متصل فاعلی وہ ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے اور اس کا فاعل یا نائب فاعل بنے۔ 2 شرطیں ہیں اس کے اندر، فعل کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے اور اس فعل کا یہ فاعل بنے یا نائب فاعل بنے۔ مثلا مثال کے طور پر آمدم، آمدم، اب یہ جو ضمیر ہے آمدم یہ ضمیر متصل فاعلی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعل کے ساتھ ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے، اس لیے ہم اس کو ضمیر متصل فاعلی کہیں گے۔ یا اسی طرح مثلا نواختہ شدہ ام،
اب نواختہ شدہ ام، یہ جو ام ہے یہ بھی ضمیر متصل فاعلی ہے، کیونکہ یہ فعل کے ساتھ ہے، ملا کر پڑھی جا رہی ہے، اور یہ نائب فاعل بن رہی ہے۔ یہ آمدم میں ضمیر یہ فاعل بن رہی ہے، اور یہ جو نواختہ شدہ ام میں جو میم ہے یہ نائب فاعل بن رہی ہے۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، وہ فاعل ہوتا ہے، اور نائب اور جو فاعل ہوتا ہے وہ فعل معروف کا ہوتا ہے، اور نائب فاعل یہ اصل میں مفعول بہ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی فعل کو مجہول بنا دیتے ہو تو اس کا جو مفعول بہ وہ فاعل کی جگہ آ جاتا ہے تو وہ نائب فاعل کہلاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر نواختہ شدہ ام یہ تھا کہ نواختم کا معنی میں نے نوازا، بلکہ نواختہ ام فعل ماضی قریب ہے، نواختہ ام یہ فعل معروف ہے، اس کا معنی میں نے نوازا ہے، تو اس کے اندر یہ جو ام ہے یہ فاعل ہے نواختہ کا، اور جب ہم نے اس کا مجہول بنا لیا اب بن گیا نواختہ شدہ ام، اس کا معنی مجھے نوازا گیا، نوازنے والا کون ہے وہ معلوم نہیں ہے، مجھے نوازا گیا، کس کو نوازا گیا؟ متکلم کو نوازا گیا، تو یہ فاعل کی جگہ آ گیا ہے، یہ ضمیر آ گئی ہے، اس لیے اس کو نائب فاعل کہیں گے۔ تو یہ ضمیر متصل فاعلی ہوئی، وہ ضمیر ہوتی ہے جو فعل کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے اور وہ اس فعل کا فاعل بنے یا نائب فاعل بنے۔ مصنف کہتے ہیں یہ 6 ضمیریں ہوتی ہیں، 6 ضمیریں، ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں، آگے نقشے کے اندر بھی یہ آ رہی ہیں۔ مثلا یہ 6 ضمیریں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم اور آمدیم۔ یہ واحد غائب کے آمد کے صیغے کے اندر تو یہ ضمیر مستتر ہے، وہ پڑھی نہیں جاتی، اس کے اندر ضمیر ہے اور وہ بھی متصل فاعلی ہے۔ آمدند اس کے اندر یہ ضمیر بارز ہے، یہ نون دال، یہاں یہ یا دال، یہ میم اور یہ یا میم، اور آمد کے اندر وہ ضمیر مستتر ہے، پوشیدہ ہے۔ تو یہ 6 ضمیریں ہیں، ان کو ضمیر متصل فاعلی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے مصنف نے ضمیر متصل مفعولی کی تعریف کی ہے کہ ضمیر متصل مفعولی وہ ضمیر ہے جو فعل متعدی کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے اور اس کا مفعول بنے۔ اس میں بھی 2 شرطیں ہیں، بلکہ آپ اس میں 3 شرطیں بنا لیں۔ نمبر 1 یہ فعل کے ساتھ ہوگی، متصل ہوگی۔ نمبر 2 وہ فعل متعدی ہوگا، لازم نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 اس کا یہ مفعول بنے گی، یعنی مفعول بہ بنے گی۔ ایسی ضمیر جس کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جائیں، فعل کے ساتھ متصل ہو، وہ فعل متعدی ہو اور اس کا وہ مفعول بہ بنے، تو ایسی ضمیر کو ضمیر متصل مفعولی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے گفتمش، گفتم، یہ گفت فعل ہے، میم فاعل ہے ضمیر، اور یہ جو شین ہے یہ ضمیر متصل مفعولی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ گفتمش میں شین فعل کے ساتھ ہے، فعل کے ساتھ متصل ہے، اور یہ فعل بھی گفتم فعل بھی یہ فعل متعدی ہے، اور شین یہ اس کا مفعول بہ بن رہی ہے، کیونکہ فاعل اس کا یہ جو میم ہے یہ فاعل ہے اور شین یہ اس کا مفعول بہ بن، اس کا معنی میں نے اس کو کہا، میں نے یہ فاعل ہے اور اس کو یہ مفعول بہ، اس کا معنی یہ شین کا معنی کر رہے ہیں اس کو۔ یہ ضمیریں بھی 6 ہوتی ہیں۔ یہ ضمیریں کون سی ہیں؟ نمبر 1 شین، شان، تا، تان، میم ساکن اور مان، یہ مان ہے، مان، شین، شان، تا، تان، میم اور مان، یہ 6 ضمیریں ہیں ضمیر متصل مفعولی۔ اس کے بعد تیسری ضمیر ہے ضمیر متصل اضافی۔ کہتے ہیں یہی 6 ضمیریں جو کہ متصل مفعولی کی ہیں، یعنی شین، شان، تا، تان، میم اور مان، یہ اگر فعل متعدی کی بجائے کسی اسم کے ساتھ ملا کر پڑھی جائیں تو انہیں ضمیر متصل اضافی کہتے ہیں۔
یعنی ان سے پہلے فعل نہ ہو بلکہ ان سے کے پہلے اسم ہو، یا اسم کے ساتھ متصل ہو، اسم کے ساتھ ملا کر پڑھی جائیں، تو انہی ضمیروں کو ہم ضمیر متصل اضافی کہیں گے۔ مثال کے طور پر یہ کتابش، یہ جو شین ہے، یا بھی گفتمش کے اندر اس کو ہم نے مفعول بھی بنایا تھا، وہاں یہ ضمیر متصل مفعولی کی تھی، لیکن یہاں یہ شین اسم، اس سے پہلے اسم ہے کتاب، اور یہ اسم کے بعد آئی ہے، تو یہاں اس شین کو ضمیر متصل اضافی کہا جائے گا۔ یعنی وہی چھ ضمیریں، یعنی وہ کون سی؟ شین، شان، تا، تان، میم اور مان، یہ چھ ضمیریں اگر ان سے پہلے کوئی اسم آ جائے تو ان کو ضمیر متصل اضافی کہا جائے گا، اور جو اسم ہے اس کو مضاف کہیں گے اور ضمیر کو مضاف الیہ کہیں گے۔ اس کے اندر یہ جو کتاب ہے یہ مضاف ہے، اور شین یہ مضاف الیہ اس کو کہا جائے گا۔ آگے مصنف بیان کرتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ فارسی زبان کے اندر کل 18 ضمیریں ہیں۔ 18 کیسے؟ 6 ضمیر ہیں ضمیر منفصل ہیں 6، او، آن، ہا، ایشان اور تو اور شما، من اور ما، یہ جو 6 ضمیریں ہیں یہ ضمیر منفصل ہیں، اور 6 ضمیر متصل فاعلی کی ہیں، اور 6 ضمیر متصل مفعولی کی یا متصل اضافی کی ہیں۔ تو اس طریقے سے کل 18 ضمیریں بنتی ہیں، جن کو مصنف نے اس نقشے کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ہے ضمیر منفصل، او، آن، ہا یا ایشان، یہ دونوں جمع غائب کی ضمیریں ہیں، تو یہ واحد حاضر کی ضمیر، شما یہ جمع حاضر کی، من یہ واحد متکلم کی، ما یہ جمع متکلم کی۔ یہ 6 ضمیریں منفصل ہو گئیں، اور 6 ہی ضمیر متصل فاعلی کی ہیں۔ واحد غائب کے صیغے کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا آمد کے اندر، اور جمع غائب کے صیغے کے اندر نون دال ہوتی ہے ضمیر، اور اس کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے۔ واحد حاضر کے اندر یا ہوتی ہے، اس کا ماقبل مکسور ہوتا ہے، جس طرح کہ آمدی کے اندر، اور جمع حاضر کے اندر ضمیر متصل فاعلی یا دال ہوتی ہے، اور اس کا ماقبل مکسور ہوتا ہے، جس طرح کہ آمدید۔ اور واحد متکلم کے اندر جو ضمیر متصل فاعلی ہے وہ میم ہوتی ہے، اور اس کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے، جس طرح کہ گفتم۔ اور جمع متکلم کے اندر ضمیر متصل فاعلی کی یا میم ہوتی ہے، اور اس کا ماقبل بھی مکسور ہوتا ہے، جس طرح کہ گفتے۔ تو یہ 6 ضمیر متصل فاعلی کی ہوگی۔ ضمیر متصل مفعولی یا اضافی، یہ بھی 6 ضمیریں ہیں۔ شین، اس کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے، جس طرح کتابش، اور جمع غائب کی ضمیر ہوتی ہے شان، واحد حاضر کی تا، اس کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے، جمع حاضر کی ضمیر تان، واحد متکلم کی ضمیر میم، اس کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے، اور جمع متکلم کی ضمیر ہے مان۔ تو یہ 6 ضمیر متصل منفصل کی، 6 ضمیر متصل فاعلی کی 12، اور 6 ضمیر متصل مفعولی یا اضافی کی۔ تو اس طریقے سے کل جو فارسی زبان کے اندر ضمیریں ہیں وہ کل 18 ضمیریں ہیں۔ اس کے بعد مصنف نے یہ چند ایک ضمیروں کے متعلق قواعد بیان کیے ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ ضمیر متصل فاعلی کے ما قبل ہائے مختفی آ جائے تو ضمیر سے پہلے حمزہ مفتوح یا مکسور بڑھا دیتے ہیں۔ ہائے مختفی آ جائے ضمیر متصل فاعلی سے پہلے، مثلا مثال کے طور پر گفتہ ای، مثال کے طور پر گفتہ ای، یہ اس کے اندر یہ جو یا ہے، یا یہ ضمیر متصل فاعلی ہے، اور اس سے پہلے یہ ہائے مختفی ہے۔ اصل میں یہ تھا گفتہ، یہ فعل، اور یہ ضمیر فاعل کی ہے۔ اب ضمیر فاعل سے پہلے ہائے مختفی آ گئی ہے، تو یہاں الف مکسور بڑھائیں گے، یعنی گفتہ ای، اور کبھی الف جو ہے وہ مفتوح بڑھاتے ہیں، جس طرح کہ مثلا گفتہ، یہ ضمیر متصل فاعلی ہے، اور اس سے پہلے ہائے مختفی ہے، یہاں الف مفتوح بڑھائیں گے۔
تو یہ پہلا قاعدہ ہے کہ ضمیر متصل فاعلی سے پہلے اگر ہائے مختفی آ جائے، جس طرح کہ یہاں یہ ضمیر متصل فاعلی سے پہلے ہائے مختفی ہے تو الف مکسور، یہاں بھی ضمیر متصل فاعلی سے پہلے ہائے مختفی تو یہاں الف مفتوح بڑھائیں گے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ کہاں الف مفتوح اور کہاں الف مکسور بڑھایا جائے گا، وہ یہ ہے کہ اگر جو ضمیر متصل فاعلی ہے وہ یا ہو یا یا دال ہو، جس طرح کہ یہاں گفتائی یا گفتہ، یہاں یہ یا دال ہے، یہاں بھی الف مکسور بڑھائیں گے یعنی گفتہ عید۔ تو ضمیر متصل فاعلی اگر وہ یا ہو یا یا دال ہو تو وہاں الف مکسور بڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ضمیر متصل فاعلی ہو تو وہاں الف مفتوح بڑھایا جاتا ہے، جس طرح کہ گفتم، اور اسی طریقے سے ایک اور ہے یاب یا گفتہ ایم، گفتہ ایم کے اندر بھی الف مکسور بڑھایا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جہاں بھی ضمیر متصل فاعلی کا پہلا حرف یا ہو، جس طرح گفتہ ای میں یا گفتہ اید میں یا گفتہ ایم کے اندر یا ہے، گفتہ ایم، یہ بھی یہ گفتہ یا میم، یہ ضمیر متصل فاعلی ہے، ہائے مختفی سے اس سے پہلے ہائے مختفی ہے، تو یہاں بھی ہم حمزہ مکسور بڑھائیں گے۔ یہاں بھی حمزہ مکسور بڑھایا گیا کیونکہ ضمیر متصل فاعلی یا ہے، پہلا حرف اس کا ہے ہی یا یہاں، اور یہاں بھی مکسور بڑھائیں گے کیونکہ یا دال یا ہے، اور یہاں بھی ہم مکسور بڑھائیں گے کیونکہ یا میم یا ہے پہلا حرف۔ اس کے علاوہ جہاں بھی ہو تو وہاں الف کو الف مفتوح ہوگا، جس طرح گفتہ ام میں، اور اسی طرح گفتہ اند کے اندر، یہ بھی الف مفتوح ہوگا۔ تو یہ ایک پہلا قاعدہ آ گیا کہ اگر ضمیر متصل فاعلی سے پہلے ہائے مختفی آ جائے تو ضمیر متصل فاعلی سے پہلے حمزہ مفتوح یا حمزہ مکسور بڑھاتے ہیں، اگر ضمیر متصل فاعلی کا پہلا حرف یا ہو تو حمزہ مکسور وگرنہ حمزہ مفتوح بڑھایا جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر شین، تا یا میم کے ماقبل ہائے مختفی آ جائے، یہ بھی ضمیریں ہیں، یہ ضمیر متصل مفعولی ہوتی ہیں یا ضمیر متصل یہ اضافی ہوتی ہیں، اگر ان کے ماقبل ہائے مختفی آ جائے یا یائے معروف آ جائے تو ضمیر سے پہلے الف مفتوح بڑھاتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر گربہ، اور شین، گربہ، یہ شین کا معنی ہے اس اور گربہ کا معنی بلی، یہ گربہ مضاف ہے اور شین یہ مضاف الیہ ہے، یہ شین سے پہلے ہائے مختفی آ گئی ہے تو یہاں ہم الف مفتوح بڑھائیں گے یعنی کہ گربہ اش، اسی طرح گربہ ات اور گربہ ام، تیری بلی میری بلی۔ اسی طرح اگر یائے معروف بھی آ جائے تو وہاں بھی الف بڑھایا جاتا ہے، مثلا مثال کے طور پر سندلی، شین، سندلی کا معنی کرسی، سندلی شین، شین کا معنی اس کی کرسی، یہ شین سے پہلے یائے معروف آ گئی ہے، یہاں بھی الف بڑھائیں گے، پڑھیں گے سندلی اش، سندلی اش۔ یہ دو قاعدے ہوئے، اور اس قاعدے کی ایک اور جوز ہے، اور اگر واو یا الف آ جائے تو ضمیر سے پہلے یا مفتوح بڑھاتے ہیں، یعنی یہی شین یا تا یا میم سے پہلے یہ آ جائیں، واو آ جائے یا الف آ جائے تو وہاں یا مفتوح بڑھائی جاتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر پا اور یہ شین، پا کا معنی ہے پاؤں، شین کا معنی اس کا، یہ شین سے پہلے الف آ گیا ہے پا، تو یہاں ہم یا مفتوح بڑھائیں گے یعنی پا یش، اسی طرح پا یت، پا یم، پا یت معنی تیرا پاؤں، اور پا یم میرا پاؤں۔ اور اگر یہ شین، تا یا میم سے پہلے واو آ جائے تو وہاں بھی یا مفتوح بڑھاتے ہیں۔ اس کی مثال ہے مثلا مثال کے طور پر منہ، منہ کا معنی ہے فارسی کے اندر بال، منہ، اور آگے شین، منہ کا معنی بال، شین کا معنی اس کے بال۔ اب یہ شین سے پہلے واو آ گئی ہے تو یہاں بھی یا بڑھائی جائے گی یعنی منہ یش،
اسی طرح مو یت تیرا بال، اور مو یم میرا بال۔ تو یہ 3 قاعدے ہیں ضمیروں کے بارے میں جن کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ تو یہ ساری ضمیر کی جو قسمیں ہیں وہ آج کے سبق کے اندر ہماری کور ہوگی۔ کل 16 ضمیریں ہیں، 6 ضمیر منفصل ہیں، 6 ضمیر متصل فاعلی کی ہیں، اور 6 ضمیر وہ متصل اضافی کی یا مفعولی کی ہیں۔ تو ٹوٹل فارسی زبان کے اندر 18 ضمیریں ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔